والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللہ رب العالمین سورۃ یونس آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کے ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دعواہم فیہا، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، یعنی اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس میں مشغول رہیں گے، اور اس کے ذکر سے انہیں فرحت اور سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، یعنی اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی تحیت یعنی تعظیم و تکریم سلام سے کریں گے، یا ملائکہ انہیں بطور تحیت یعنی سلام عرض کریں گے، یا ملائکہ رب العالمین کی طرف سے ان کے پاس سلام لائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بوقت ملاقات سلام کرنا اور بوقت رخصت حمد الہی کرنا جنتی لوگوں کا مشغلہ ہے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کلام کی ابتدا اللہ کی تعظیم سے ہوگی، اور کلام کا اختتام اس کی حمد و ثنا پر ہوگا، اور اس کے دوران جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمد الہی جنت میں بھی ہوگی۔ حمد کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کے بعد فوراً الحمدللہ کہے، تاکہ اس نعمت کا شکر ادا ہو۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بلائی جلدی طلب کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بٹکتا ہوا چھوڑ دیتے۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بد دعائیں جیسے کہ وہ غصے کے وقت اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال اور مال کے لیے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ہلاک ہو جائیں، خدا ہمیں غارت کرے، برباد کرے، اور ایسے کلمے ہی اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے کہہ گزرتے ہیں، جیسے یعنی اس طریقے کے الفاظ، اگر وہ دعا ایسی جلد قبول کر لی جائے جیسے جلدی وہ دعائیں خیر قبول ہونے میں چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے، اور دعائے بد، دعائے ضرر کے قبول میں جلدی نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت ہے۔ نضر بن حارث نے کہا تھا کہ یا رب، یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا، جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد اور دنیا کی بلائی دینے میں جلدی فرمائی، تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ اور اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، کہ ہم کبھی برائی کو بلائی سمجھ لیتے ہیں، یعنی بری چیز کو اچھی چیز سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غصے میں
اپنے کو یا اپنے آل و اولاد کو کوسنا نہیں چاہیے، اور ہر وقت رب العالمین سے خیر ہی خیر مانگنی چاہیے، نہ کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسی کے لیے دعائے ضرر کی جائے۔ اور یہ معلوم نہیں کہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اولاد کے لیے بد دعا کی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی، جس کے نتیجے میں اولاد پر واقعی وہ مصیبت اور آفت آ جاتی ہے جس کی بد دعا کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوات جنگ میں گئے، اور آپ مجدی بن عمر کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا۔ اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی تو اس نے اونٹ کو کہا، شاہ اللہ تم پر لعنت کرے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اونٹ پر لعنت کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانوروں کو نہ رکھو۔ تم اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گڑی ہو جس میں اللہ رب العالمین سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرًّا كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کافر کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے، اور جب تک اس کی تکلیف زائل نہ ہو دعا میں مشغول رہتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ کر اپنے پہلے طریقے پر چل دیتا ہے اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، اور تکلیف کے وقت کو بھول جاتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ کافروں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنے سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ حال غافل کا ہے۔ عقل مند مومن کا حال اس کے خلاف ہے۔ وہ مصیبت اور بلا پر صبر کرتا ہے، رات و آسائش میں شکر ادا کرتا ہے، تکلیف و راحت کے جملہ احوال میں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری اور دعا کرتا ہے۔ اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت اور بلا آتی ہے اس پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دل و جان سے قضاء الہی پر نہ صرف راضی رہتے ہیں بلکہ اس حال میں بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی جو اہل مومن ہیں، جب اللہ رب العالمین ان کو بیماری سے، کسی مصائب اور آلام سے آزماتا ہے، آزمائش آتی ہے، وہ اس آزمائش پر گریہ وزاری نہیں کرتے، وویلا نہیں مچاتے، بلکہ اس مصیبت کے آنے پر بھی رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اے مولا تو نے ہمیں آزمائش کے قابل سمجھا، تو مولا اس آزمائش کے آنے پر ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اس آزمائش کے اندر اے مولا کائنات ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ اہل ایمان، اہل تقوی لوگوں کا انداز ہوتا ہے۔
تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت اور آلام آ جائے، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو ہم وویلا مچاتے ہیں، ہم گویا بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ اے مولا اس روح زمین پر میں ہی تھا کہ جو کہ مجھے ہی پر تو نے یہ مصیبتیں اور آلام بھیج دی، تیری پوری مخلوق میں تجھے میں ہی نظر آیا، یعنی گویا کہ اس طریقے سے ناشکری کے الفاظ رب العالمین کی بارگاہ میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مذکورہ بالا تفسیر کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں اور ہمارے اندر کس گروہ کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ کیا ہم بھی مصیبت میں نمازی، پرہیزگار، ذاکر و شاغل، اور مصیبت دور ہونے کے بعد بے نمازی، جری و بے باک اور غافل ہوتے ہیں، یا خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں اور ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں؟ اگر مومنوں کی صفات نہیں ہیں تو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے اور مومنوں جیسی صفات کو اپنانا چاہیے، اور ناشکری اور رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت سے بچنا چاہیے، اور ہر حال میں خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، راحت کے ایام چل رہے ہوں یا مسائل اور آلام کے ایام چل رہے ہوں، دونوں موقعوں پر اللہ کا صدق کے دل کے ساتھ شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ کی حمد و ثنا، نماز اور نیکی کی طرف گامزن رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ رب العالمین بس اوقات بندہ انسان کو نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے کہ جب میں نے اس کو مال و متاع سے نوازا، صحت سے نوازا، اولاد سے نوازا اور اس کو کثیر انعامات سے نوازا، اس حال میں انعام و اکرام کی حالت میں یہ بندہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین وہی مال و متاع لیتا ہے، اولاد کی نعمت چھین لیتا ہے، بقیہ چیزیں جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں لے کر بھی بندہ مومن کو آزماتا ہے کہ جب میں اس بندے سے اپنی نعمتیں واپس لیتا ہوں تو اس وقت یہ میرا کتنا شاکر بنتا ہے، اس وقت یہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے، اس وقت یہ مجھے میرے کتنے قریب آتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کی جائے۔ یہ مصیبتیں، یہ آفات، یہ بلیات اور انعام و اکرام سب کا سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے رشد و ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور روشن عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔